مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بے امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بے امان اللہ کبھی تو کے سر قربان ہو جائیں اللہ کے جان دیدان حبیب اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا امدادكم البحر غم آزادكم درد دنیا شادكم یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رحمہ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا محمد الدین چشتی
حضرت محمد حسین آقا علم الدین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت عطا دیے سب باتوں کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام حضرات نہایت ذوق و شوق کے ساتھ رمضان اللہ جانے ہماری قسمت میں میں پڑھاؤں گا عزیزان کرامی قدر آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار اللہ خبردار کر رہا ہے ہوشیار کر رہا ہے میرے بندو ہوشیار ہو جاؤ اللہ ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہے ولا هم يحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہے نہ انہیں کوئی غم ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہے تو عزیزان گرامی برادران ملت تھوڑا سا غور کریں انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ اس میں ڈر اس کی سرشت نہیں شامل ہے کوئی انسان ایسا نہیں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں کوئی تخلیق ایسی نہیں دنیا میں جس میں ڈر نہ میں اسلام آباد گیا بدریہ موٹر میں راستے میں سالٹ ٹرین سے گزرے بڑے بڑے اونچے پہاڑ ان پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے میرے دل میں ایک بات آئی مولا یہ پہاڑ اتنے عظیم الشان ہیں ان کے سامنے میری کیا اوقات میری کیا اوقات ایک ڈر پیدا ہونا بھئی آپ میں سے عظیم شان کسی کو دیکھیں بڑا دیکھیں آپ میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ایک ڈر پیدا لیکن عزیزان گرامی اگر آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ بھی ڈر رہے ہیں یہ پہاڑ بھی ڈر رہے ہیں کس سے کوئی سنگ تراش ہتھوڑی اور چھینی لے کر نہ آئے سالٹ ٹرین میں سے پہاڑی راستے میں سے پہاڑ میں سے پہاڑ کو کاٹ کر راستہ نکالا گیا روپے کا تو کسی انسان نے کاٹا نا تو پہاڑ بھی خوف ہو رہا ہے پہاڑ بھی ڈر رہے ہیں کہ کوئی سنگ تراش نہ آ جائے کوئی پہاڑ توڑنے والا نہ آ جائے کوئی ڈائنامائٹ لے کر نہ آ جائے تو پہاڑ بھی خوف زدہ جمادات خوف زدہ نباتات میں سب سے عظیم الشان درخت جو ہے وہ برگد کا درخت تو برگد کا درخت خوف زدہ ہے کہیں لنگر ہارا کلہاڑی لے کر نہ آ جائے کوئی کلہاڑی لے کر نہ آ جائے کلہاڑی لے کر مجھے گرانے کے لیے نہ آ جائے درخت بھی ڈر رہا ہے نباتات ہے پودے ہیں ڈر رہے ہیں کہیں چار ٹانگوں والا نہ آ جائے مجھے کھانے والا نہ آ جائے اور چار ٹانگوں والا ڈر رہا ہے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ جائے چار ٹانگوں والا ڈر رہا ہے کہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ جائے اور چھری والا جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہیں پولیس والا نہ آ جائے مجرم جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہیں پولیس والا نہ آ جائے اور آگے چلے مزدور جو ہے سرمایہ دار سے ڈر رہا ہے سرمایہ دار جو ہے وہ انکم ٹیکس آفیسر سے ڈر رہا ہے انکم ٹیکس آفیسر اپنے باس سے ڈر رہا ہے ارے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی سے ڈر نہ رہی ہو بلکہ ہر شخص جو ہے بلکہ ہر چیز جو ہے جمادات نباتات حیوانات
حتیٰ کہ انسان بھی ڈر رہا ہے. ایک مخلوق ایسی ہے اور اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جیسے کوئی بھی ڈر نہیں. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں جنہیں کوئی ڈر نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کیا معنی ہے. دیکھیں عربی زبان میں جو خوف کا لفظ ڈر، اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے ڈر. اور ڈر ہمیشہ زمانہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. ڈر زمانہ مستقبل کے لیے ہوا کرتا ہے. جبکہ خوف جو ہے، دیکھیں آپ ڈر رہے ہیں کہیں ٹیکس والا تک آ جائے، بھائی وہ آئے گا تو آپ کو ڈرائے گا، تو اس کے آنے کا ڈر. میری جائیداد نہ چھین جائے، میری زمین کوئی دھوکے سے اپنے نام نہ لگوا لے، کوئی میرا مکان نہ چھین لے، مجھے جو برکت اور رحمت جو فضل حاصل ہوئی ہے وہ کوئی چھین کر نہ لے جائے. تو ڈر رہے ہیں. زمانہ حال کا ڈر ہے یا زمانہ مستقبل کا؟ ڈر ہمیشہ زمانہ مستقبل کا ہوتا ہے. اور حزن کے جو عربی لفظ حزن ہے، اس کا عام مفہوم جو ہمارے یہاں رائج ہے اردو میں، وہ ہے رنج و غم. رنج و غم. رنج ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو گزر چکی ہوتی ہے. غم ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے. ثابت ہوا کہ حزن جو ہے وہ زمانہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا عوائد کا ترجمہ پڑا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور اللہ کے جو ولی ہیں، خبردار، تحقیق اللہ کے جو ولی ہیں، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، انہیں نہ مستقبل کا خوف ہے اور نہ گزر جانے والے زمانے کا حزن. یہ ہر قسم کے حزن سے اور ہر قسم کے ڈر سے ہم نے انہیں پاک کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس نے کیا؟ میں نے خود کیا. میں نے خود کو کرتا ہوں. کوئی انسان خود کو ڈر سے پاک کر سکتا ہے؟ ہر انسان کے قلب میں، اس کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ڈر شامل کر دیا. ڈر اس کی سرشت میں شامل کر دیا ہے. کوئی ایسا نہیں جو ڈرتا نہ ہو، مگر ایک ایسا ہے جس کے دل میں سے اللہ نے ہر قسم کا ڈر نکال دیا. ہر قسم کا ڈر نکال دیا. مستقبل کا خوف نکال دیا. کیا میرے بندے، تجھے مستقبل کا خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے مستقبل کو میں دیکھ رہا ہوں. اور تجھے ماضی کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا ماضی جو وہ گزر گیا وہ میری چاہت. تیرا ماضی جو گزر گیا وہ میری مشیت تھی، میری مرضی تھی، مجھے اللہ کی مرضی تھی. تجھے کسی قسم کا خوف اور حزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی دیکھیں، اگر آپ کا ماضی کوئی خدا نہ خواستہ برا گزرا تو وہ کس کی مرضی سے گزرا؟ کس کی مرضی سے گزرا؟ کسی کا کوئی مر گیا، کس کی مرضی سے مرا؟ ہم آتے ہیں کہتے ہیں بھائی بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، آپ کا فوت ہو گیا. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے بابا سرکار کی شاہ صاحب رحمہ حیات تھے. میں نے ایک گائے لی، سستی سی گائے لی. وہ بات حاملہ نکلی، بنتی کی بات، اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی. پھر جب وہ آخر وقت پہ آئی مر گئی. کل نفس ذائقۃ الموت انا للہ و انا الیہ راجعون. 224 کا ہے وزیر خان والا، وہاں پر وہ تھی. سارا چکر مریضوں کا ہے، وہاں سے مریض آنا شروع ہو گئے. سرکار بڑا افسوس، سرکار بڑا افسوس، سرکار بڑا افسوس. اچھا بھائی اللہ، اچھا بھائی. ایک بندہ آیا صوفی مقبول، آگے کے اندر سرکار بڑا افسوس ہوا، کٹی گائی ماری.
اب آپ کی یہ کلمات سننے کے پانی سے لکھنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں صوفی مقبول تم یہ کہتے تمہیں گل کرنا صوفی جان جان اللہ مال مال اللہ. یہ جان بھی ہوتی ہے مال بھی ہوتی یہ جان بھی ہوتی یہ مال بھی ہوتا. اسی تک کبھی مرے گا افسوس نہیں کرتا, اسی ہمیشہ خوشیاں منائی. درویش کبھی مرے گا افسوس نہیں کرتا, بہت شدہ کا افسوس نہیں کرتا, آنکھیں روتی ہیں لیکن دل میں منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے, آہو پکا نہیں نکلتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ تیرا ہی فضل تھا, یہ تیری ہی برکت تھی کہ جس سے اس دنیا میں اپنا وقت بأحسن خوبی تیری بندگی میں گزارا. الحمدللہ رب العالمین یہ درویش کا نقطہ نظر ہے. دنیا دار کہتا ہے جی بڑا افسوس ہوا. بھئی افسوس کیوں بات کا, نہ اپنی مرضی سے آئے تھے اور نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. آنا بھی مشیت الہی پر موقوف تھا اور جانا بھی مشیت الہی پر موقوف. کتنی بڑی مرضی والا ہے نا, ہے نا بڑی مرضی والا. تو نعرہ تکبیر تو لگا لو پھر. پیر کامل, یہ کامل پیر ہے. پیر محمد حسین شاہ کامل پیر, پیر دلشاد حسین شاہ کامل پیر. جب نعرہ لگائیں آپ اپنا کہیں گے یا آستانہ عالیہ لنگر شریف کامل پیر. یہ کاملان ہے, یہ کامل پیر ہے. نعرہ ٹنگا ٹنگا نہیں چاہیے. نعرہ تکبیر. جب اللہ کی بڑائی کی بات ہو تو نعرہ تکبیر لگائیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے لیے توحید پرست بیٹھے ہیں. ہم توحید پرست ہیں. ہمیں جو کہا جاتا ہے یہ قبر پرست ہے, نہیں, ہم توحید پرست ہیں. اور ہماری توحید وہی ہے جو صحابہ کرام کی تھی. ہماری توحید وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. دیکھیں کہتے ہیں قبر پہ جاتے ہیں, یہ ضمنی سی بات نکل آئی, قبر پہ جاتے ہیں, قبر پہ جاتے ہیں, یہ قبر پرست ہیں, قبر پرست ہیں. نہیں, دیکھیں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کرتے ہیں. ابا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی. حضور نہیں تشریف لے کر گئے لیکن دل میں ایک کسک موجود تھی کہ میں اپنے والدہ کی قبر پر. اور جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی تو میرے آقا والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں. حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر قبر سے لپٹ کر روتے ہیں. اس طرح ایک ایسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں لپٹ کر روتا ہے, اب تک اتنا بلک روئے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی اور ہم نے سرکار کو اس قدر روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. یہ تو محبت کی باتیں ہیں بھائی, یہ تو محبت کی باتیں ہیں. محبت ادب کا سکھاؤں گی طریقہ, ادب کے بنا نہیں پیدا ہوتا ہے سلیقہ. باپ سے محبت ہو, اس کے پاؤں چھوڑنے میں کوئی یار نہیں ہے, یہ سجدہ نہیں ہو جائے گا. ماں کے قدموں پر جنت ہے یا نہیں؟ جنت تحت اقدام امہا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماں کے اگر پیر کے تلوے کو چون لیا جائے تو آپ نے کس چیز کو چون لیا؟ جنت کے دروازے کو چون لیا. اور میں یہ کہتا ہوں بہشتی دروازے پہ اعتراض کرنے والوں, وہ آؤ یہاں پر تم ایک بہشتی دروازے پر اعتراض کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ نے کروڑ ارب بہشتی دروازے ماں کی قدموں کے نیچے رکھ دیے ہیں. چلی گئی. عزیزان گرامی قدر, ایک ماں نہیں, دو مائیں نہیں, تین مائیں نہیں, کروڑ مائیں ایسی ہیں, لاکھوں مائیں ایسی ہیں, ارب مائیں ایسی ہیں, خرب مائیں ایسی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت بہشتی دروازے رکھ دیے ہیں۔ اور تم ایک بہشتی دروازے پر اعتراض کرتے ہو، یہاں قدم قدم پہ بہشتی دروازے رکھ دیے ہیں۔ کرو اعتراض اللہ پہ، کرو اعتراض اللہ پہ کہ بہشتی دروازہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، بہشتی دروازہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ جو فرید الدین گنج شکر کا بہشتی دروازہ ہے یہ خود ساختہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گنج شکر کا بہشتی دروازہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو ہے وہاں کے قدموں کے نیچے جنت کے دروازے رکھے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی جہاں پر سو جاتا ہے اور روضۃ من ریاض الجنہ ہو جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جاتا ہے۔ یہ لدر شریف میں یہ سرکار پیر کامل کا جو دربار ہے حضرت پیر محمد حسین شاہ رحمہ کا، یہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ارے جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ کہاں داخل ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منبری و بیتی، ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کیوں باغ ہے؟ اس لیے کہ آپ اس میں سے چل کر اپنے گھر سے نکل کر منبر تک پہنچتے تھے، اس جگہ کے ذرے ذرے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات، اس کے ذرے ذرے پر سرکار کا قدم لگا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر سرکار کا قدم نہ لگا ہو، اور جہاں پر سرکار کا قدم مبارک آ جائے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ دیکھیں بات ایسی ہے جسے بیتی کہا، آج وہاں پر کیا ہے؟ روضہ مبارک۔ ماں بین منبری و بیتی، جسے بیتی کہا، میرا گھر کہا، وہاں پر کیا ہے؟ روضہ پاک ہے۔ جو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، آ کر دیکھیں تو صحیح، سرکار نے کہا کس گھر کو کہا کہ میرا یہ گھر جو بی بی عائشہ کا ہے، ماں بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اللہ کا ولی سوتا ہے وہ جگہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے، اللہ کے باغیچوں، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہوتا ہے۔ اب وہ دروازہ جہاں پر کھلتا ہے انہیں تو وہاں پر جانا کبھی نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ جنتیوں کا کام ہے، جنت کے باغوں میں سے ہوائیں لینا، جنت کے باغوں میں سے گزرنا، جنت کے باغیچوں میں ٹہلنا، یہ کن کا کام ہے؟ جنتیوں کا کام ہے۔ تو اللہ کے نیک بندو کبھی وہاں پر گئے ہو؟ جا کر دیکھو، جب اس دروازے سے داخل ہوتے ہو تو سامنے کیا ہوتا ہے؟ سرکار حضور گنج شکر کا تربت مبارک ہے۔ تو جہاں پر اللہ کا ولی سوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو اس باغ میں جو یہ رستہ کھلتا ہے، یہ دروازہ جو کھلتا ہے، یہ پھر کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ بہشتی دروازہ ہوا کہ نہیں؟ بہشتی دروازہ ہوا کہ نہیں؟ اور تم ایک بہشتی دروازے پر اعتراض کرتے ہو، اللہ نے اپنا ساری بہشتی کے دروازے جو ہے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے۔ اب اگر اس قدم کے تلوے کو چوم لیا جائے تو یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ارے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، اللہ کے نبی سے پوچھو، کیوں کہا گیا جنت تحت اقدام امہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ یہ کیوں بات کہی گئی؟ بس کہہ دی، اب کہہ دی تو تمہیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گی یہ بات کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور اس کا دروازہ جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہیں اس قدم کو چومنا پڑے گا۔ اگر تم اس قدم کو چومو گے تو تم نے جنت کے دروازے کو چوما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ دیکھیں کوئی شخص دنیا میں طاقتور کون ہو سکتا ہے؟
جسے کوئی ڈر نہ ہو. زمانہ مستقبل کا بادشاہ وقت ہے، انہیں یہ خوف ہوتا ہے میری کرسی نہ کہیں چلی جائے. مولوی ہے، اس کو یہ خوف ہے میری مسجد نہ چھن جائے، مجھے ممبر سے نہ اتار دیا جائے. وزیر اعظم ہے، اسے ڈر ہے کہیں کوئی آ کر قبضہ نہ کر لے، مجھے ملک بدر نہ کر دے. ہے نا؟ ہے نا؟ وزیر اعلیٰ ہے، اسے ڈر ہے کہ میرے خلاف کہیں نو کانفیڈنس ووٹ نہ ہو جائے، میری حکومت نہ ٹوٹ جائے. بڑے سے بڑے عہدیدار کو دیکھ لے، سب کو خوف ہے. اگر کسی کو خوف نہیں ہے تو وہ اللہ کا یہ ولی ہے. اور تو پھر طاقتور کون ہوا؟ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، ڈی سی او، کمشنر یا کوئی اور بیوروکریسی میں سے کوئی اور، کوئی امیر، کوئی پیسے والا، کوئی سرمایہ دار. انہیں خوف ہے یا نہیں؟ سرمایہ دار کو خوف ہے کہیں چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے. ولی کو خوف ہے آ جائے تو انشاءاللہ تو ہوگا. ارے ولی کو چور سے کوئی خوف نہیں ہے، آ جائے انشاءاللہ ابدال ہو جائے گا. یہ میرے خوف کی سلامت ہے، برکت ہے. کیا چور آتا ہے اور اس در میں سے نکلتا ہے تو ابدال ہو. کیوں؟ پھر طاقتور کون ہوا؟ طاقتور دنیا میں کون ہوا؟ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، یہ طاقتور ہوا. لیکن ہم ثابت کرتے ہیں کیوں طاقتور ہے. ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ولی سے جو دشمنی رکھتا ہے، من عاد لی ولیا، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، آجا میں جنگ کروں. بھائی جیدے پیچھے امریکہ ہو گئے، وہ اسرائیل ساری دنیا کو کھاندہ کے لئے ساری دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ نہیں. اور جس کے پیچھے رب العالمین کی طاقت ہو، اس کا پوری کائنات میں طاقت کا کیا اندازہ ہوتا ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ کھلا ہوا اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ کھلا ہوا اعلان جنگ ہے. میں نہیں روکتا، میرا جنگ ہے اس کے ساتھ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے وما تقرب الى عبدي بشيء احب الي مما افترض عليه. اور میرا بندہ جو ہے، میرا بروک میری کسی محبوب چیز کے ذریعے اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ میرے فرائض کو ادا کر کے حاصل کر سکتا ہے. اللہ کا ولی تارک الصلاۃ نہیں ہوتا، تارک الصوم نہیں ہوتا. اللہ کا ولی جو ہے وہ شریعت کو نہیں چھوڑتا. ایتھے ایہو جے ولی بھی آئی لے ہیں اپنے آپ کو حوصلے باز جڑے کہندے ہیں میں بھنگ بھی پینی ہے، میں شراب بھی پینی ہے، میں گناہ بھی کرنا ہے، تو میں جناب اللہ کا ولی بھی. یاد رکھے جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا. ہر وہ شخص جو ہے جو ولی کا دعویٰ کرے پہلے اس کو چھوٹی چھوٹی پرکھے کہ وہ کیا شریعت مطہرہ کا پابند ہے یا نہیں. تو جو میرے کسی محبوب چیز سے میرے اتنے قریب نہیں ہو سکتا جتنے کہ میرے فرائض کو ادا کرنے سے ہو سکتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. اور میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میری قربت اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حتی احببتہ، یہاں تک کہ اس کو محبوب کر لیتا ہوں. فاذا احببتہ، جب اسے محبوب کر دیتا ہوں فکنت سمعہ
میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اسے بالضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے بالضرور پناہ دیتا ہوں۔ بات ایسی ہے وَكُنْتُ سَمْعَهُ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ جس سے وہ سنتا ہے، بلی کا کچھ نہیں پتا، وہ بھائی جس کا کان اللہ بن جاتا ہے اللہ سمیع ہے یا نہیں، تو جس کا کان اللہ بن جائے وہ سننے والا ہے یا نہیں ہے؟ بصرہ الذی یبصر بہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو چلنے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ جب منہ تو قبلہ اللہ منہ تو ہے، جب یہ یہاں پر ہے ہی نہیں تو پیچھے کون رہ گیا؟ اللہ اللہ۔ سننے والا کون؟ اللہ اللہ اس کو سنا رہا ہے، دیکھنے والا ولی ہے لیکن اللہ اس کو دکھا رہا ہے، پکڑنے والا ولی ہے لیکن اللہ اس کو پکڑا رہا ہے، اور چلنے والا ولی ہے لیکن اللہ اس کو چلا رہا ہے، اور دعا مانگنے والا جو ہے وہ ولی ہے اور اللہ اس کو سنا کر رہا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگنے والا ولی ہے اور اللہ اس کو پناہ دے رہا ہے۔ اب یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا جسے ولی پکڑ لے اسے کون پکڑ لیتا ہے؟ حضرت شیخ سنان رحمت اللہ علیہ جب حضرت نے کہا غوث اعظم نے کہ میرا کرم کل اولیاء کی گردن پر، تو آپ فرماتے ہیں نہیں 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 میری گردن پہ نہیں، تو کہا نہیں نہیں آپ کی گردن پہ نہیں، خنزیروں نے ایسا کہا کہ ایک جگہ سے گزرے 200-250 مرید ساتھ ہیں، گزر رہے ہیں، ایک عیسائی لڑکی ہے، دل اس پہ آ گیا، فریفتہ ہو گئے، کہا کہ شادی کرنی ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے شادی نہیں کرتے، ہمارے ہاں پہ ایک اصول ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ کہ ہمارے ہاں پہ اصول ہے کہ آپ ہمارے خنزیر چرائیں، خنزیر چرانے شروع کر دیا، مرید بھاگ گئے سارے، ایک دو مرید سے ایک مرید رہ گیا بیچارہ، اس نے کہا یہ غوث اعظم آ گئے، حضور کے وضو کرانا شروع کر دیا، شادی کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی شراب بھی پیو اور خنزیر کے کباب بھی کھاؤ، شراب بھی پیو خنزیر کے کباب بھی کھاؤ۔ حضرت شیخ سنان جو ہیں رحمت اللہ علیہ اتنے فریفتہ تھے، اتنا دل خراب تھا، اتنا دماغ خراب ہوا، کہا کہ لاؤ شراب بھی دو، خنزیر کا گوشت بھی دو، سب کھاتا ہوں۔ تو وضو کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم بغداد شریف میں فرماتے ہیں لوگ بھئی آج کسی کے پیر کا بیڑا گرک ہونے لگا ہے، تو مرید کہتا ہے یہ میرا ہی پیر ہوگا جس کا بیڑا گرک ہونے لگا، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور میں نے آپ کا وضو کروایا، کچھ نہیں مانگتا، ایک بات مانگتا ہوں کہ میرے پیر کو غرق ہونے سے بچا لیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں اچھا یہ مانگا تم نے؟ اسی وقت وضو کا پانی جو ہے ہاتھ میں لیا اور ایسے کر کے پھینکا، شیخ سنان کے منہ پر پانی کے چھینٹے لگتے ہیں، اسی وقت ہوش آتا ہے اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غوث اعظم کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ بل علی عینی و راسی، میری آنکھوں پر اور میرے سر پر۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
راسی، اور میری آنکھوں پر قدم، میرے سر پر قدم، میری گردن پہ نہیں. وہی جواب تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور جس سے ہند الرسول ہو گئے. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت، یہ کس نے پکڑا؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں. الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جس سے وہ پکڑ لیتا ہے. تو حضرت درویش لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہاتھ ہے اللہ کا. اسی حدیث کے عنوان زیر عنوان فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. کار کشاؤ، کار سازو، کار آفرین. کار کشاؤ، کام کو کھولنے والا، کار سازو، کام کو بنانے والا، اور کار آفرین، کام کرنے والا. اور کدھر گئے درویش لاہوری پر فتوا لگاؤ، علامہ اقبال پر فتوا لگاؤ، اس خواب دیکھنے والے خبر پاکستان کے پانی پانی کا فتوا لگاؤ کہ اس نے یہ شعر کیوں کہا؟ ہاتھ اللہ کا. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، یہ میرے بندے کا ہاتھ جو ہے یہ اس کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. وَرَجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، یہ اس کا پاؤں نہیں، یہ میرا پاؤں ہے. کون بات کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان میں سے فرما رہا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں. اور درویش لاہوری زبان رسالت کی ترجمانی کرتے ہیں اردو میں. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. کار کشاؤ، کار سازو، کار آفرین. اور میرے آقا حضرت پیر علامہ سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والے سرکار فرماتے ہیں سہ کوہاں پہ بیٹھا پیر ہوئے، سہ کوہاں پہ بیٹھا پیر ہوئے، کرن کدے کداہی نہ پیر دے ہاتھ. کرن کدے پیر دے ہاتھ، وہ کینے کرن کداہی کرن اللہ دے ہاتھ جو ہے. اللہ دے ہاتھ کی کدائی کرتے ہیں. یہ حدیث کوئی چھوٹی موٹی حدیث نہیں کہ میں ابن ماجہ جو کٹ کے نہیں لایا یا میں نسائی شریف کی نہیں جانتی یا میں موضع شریف کو حدیث نہیں جانتی. میں حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث حضرت امام بخاری کی بہت بڑی کتاب بخاری شریف حدیث ہے. اور بخاری وہ کتاب ہے جسے تمام مخالف جو ہے وہ قرآن کے بعد دنیا کی سب سے معتبر ترین کتاب، اساطیر کتاب تسلیم کرتے ہیں. تو یہ حدیث صحیح ہوئی یا غلط یا ضعیف؟ بھائی تسی کہتے ہو بخاری میں ساری حدیثاں ٹھیک ہے، عزیز بھی مانتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بخاری، اب بات میں آپ کہتے ہیں بخاری کو دیکھو، بخاری کو دیکھو، بخاری کو دیکھو. تو ارے بھائی یہ حدیث کے لیے بخاری کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا. تو سہ کوہاں بیٹھا مرید ہوئے، کرن کتاہی نہ کرے پیر دے ہاتھ. انہاں فرق بابا کتے پیر کتے پیر دے ہاتھ. ید اللہ فوقا ایدیہم، دستگیر کر دے دستگیر دے ہاتھ. دلشاد گل سمجھ تدوں آوے، دلشاد گل سمجھ تدوں آوے جدوں ہاتھ آمن کسے فقیر دے ہاتھ. گل سمجھ تدوں دلشاد آوے ہاتھ آمن جدوں کسے فقیر دے ہاتھ. کیوں فقیر دے ہاتھ؟ اللہ دے ہاتھ آوے. یدہ التی یبطش بہا، تو ہاتھ کیدا ہویا؟ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوقا ایدیہم، ید اللہ فوقا، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں پر
قرآن میں سے میں قرآن میں سے باہر نہیں جاتا، میری عام طور پر گفتگو جو ہے وہ قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن کہتا ہے اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھائی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا جو ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ بیت رضوان میں حضور نبی کریم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے اور پھر کہتے یہ ہاتھ جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ نے کہا مت سمجھنا کہ یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ یدہ التی یبطش بہا، کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ کو پکڑنے والا ہاتھ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب مجھے یہ بتا دیں حضور، میں چھوٹے سے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے میں بیعت لیتا ہوں۔ اور جیدہ ہاتھ ساڈے برکت والا ہوئے، جیدہ ہاتھ ساڈے برکت والا ہوئے، سرکار نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا ہوئے تے اس ہاتھ نال قرآن شریف جمع کیتا ہوئے، اس ہاتھ نال پھر پورا کرے تے کی گئی گئی۔ تو بات ایسی ہے یدہ التی یبطش بہا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ میرا ہاتھ ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا، کس سے پکڑتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ گاؤں جو ہے اس کی خیر ہو، اس کے رہنے والوں کی خیر ہو، جہاں پر اللہ کے دو ولی جو ہیں خواب بیدہ ہے، سو رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کا بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ آج سے پہلے کبھی اس گاؤں میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی ایسا خرابہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ تعلق دور ہو رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، تو اب زمانے کی برائیاں ڈر رہی ہیں۔ وگرنہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے گاؤں میں کبھی جنہوں پنجابی کہتے ہیں چیز ہے کل بھی کرتا نہیں ہوا۔ لمبردار صاحب میں درست کہہ رہے ہیں غلط؟ الحمدللہ کبھی چیز ہے کل بھی کرتا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو حضرت درویش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس لیے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ انا قرآن ناطق فہو قرآن صامت، اور میں بولنے والے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا قرآن ناطق، میں بولنے والا قرآن۔ جب قرآن اٹھا لیا نا آپ کے مکہ مقابل نیزوں پر تاکہ جنگ کسی طرح سے ٹل جائے، حضرت علی جیت رہے ہیں، اس جیت کو شکست میں تبدیل کرے، تو آپ کے لشکر میں ہاتھ رکھ لیا، فرماتے ہیں انا قرآن ناطق، میں بولنے والا قرآن، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حملہ کرو، حملے میں کوتاہی نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے یہ بتائے اللہ کے ولی جو ہیں، جو حضرت علی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ تو زبان کس کی ہے؟ علی کی۔ بولنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اور مشکل کشائی کس کو دیتا ہے؟ علی کو۔ اسی لیے کہا خیبر
خیبر سے کھڑ کے نبی آخیا ہے، شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیبر سے کھڑ کے علی آخیا ہے، خیبر سے کھڑ کے نبی آخیا ہے، علی اجناب رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل فرما، ایسے داخل فرما کہ سچائی کے ساتھ داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے یہاں سے نکال سچائی کے ساتھ، واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے بھیج دے ایسا سردار جو کہ فتح کرنے والا ہو۔ تو میری جان کسی نے آ کر نہیں کہا، کوئی فرشتہ نہیں اترا، بلکہ کیا ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلطان نصیرہ بنا دیا۔ تو علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ مشکل کشا، مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والا۔ چلو جی مشکل کشائی جو ہے یہ جی اللہ کی صفت ہے، یہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ ارے بھائی گولی تو قبر کشا ہو سکتی ہے نا، قبر ہوئی ہو تو گولی تو قبر کشا ہو سکتی ہے نا۔ ارے گولی کو قبر کشا تسلیم کرے، گولی کو قبر کشا تسلیم کرے، اور علی کو قبر کشا تسلیم نہ کرے، دیکھو کیسی عقل کی بات ہے، کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے، تمہاری قبر کی تکلیف کو رفع کر سکتی ہے، لیکن علی جو ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب گولی جو ہے وہ تمہاری تکلیف ہے قبض کو مشکل کشا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ارے گولی کو قبض کشا مشکل کشا تعلیم کرے، اور جو دعائے نبی کا نتیجہ ہے وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور جسے اللہ نے مشکل کشائی کا شربت دیا ہو اسے مشکل کشا نہ تسلیم کرے۔ ارے یہ کیسی کم عقلی کی بات ہے کہ گولی کو مشکل کشا تسلیم کرے اور مشکل کشا۔ علی کو بھی اب گولی کو مشکل کشا ماننا پڑے گا، اگر گولی کو قبر کشا ماننا پڑے گا۔ گلی کشا کے معنی کیا ہے؟ کھولنے والا، کھولنے والا۔ گولی جو ہے وہ قبض کشا، قبض کو کھولنے والی، مشکل کشا مشکل کو کھولنے والا۔ بات تو کشائی کی ہے بھائی، مشکل سے جو ہے وہ تو عام لفظ ہے، رولا تو ہے کشا کا کہ علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس کو کہتا ہوتا ہوں بھائی گولی تو قبض کشا ہو سکتی ہے نا۔ ہاں جی گولی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑی پیٹ میں درد ہے۔ لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک بندے نے واقعہ سنایا حضرت علامہ اقبال کا، بڑی خوشی واقعہ، بس آخری میں گل کر کے ختم کر دینی ہے بات تو بہت طویل تھی، میرا دل کرتا کہ اس بات کو تھوڑا جا لمبی کر دینا کہ میرا وقت قلیل ہے۔ حضرت درویش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو خادم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے گھر کا دروازہ کھڑکا تو دیکھا ایک داڑھی والے صاحب آئے، سفید داڑھی تشریف لے آئے، رات کا وقت تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا، بٹھایا، کہتے بھائی لسی پینی ہے۔ رات کے 2 بجے ہو، 2 بجے ہو رات کے، اب لاہور کا زمانہ ہو، ان شہر کا وقت ہو، لسی کہاں سے ملے؟ کہا بھی جاؤ لسی لاؤ۔ نوکر سے کہا لسی لاؤ، نوکر حیران، روز گزرتا ہوں یہ کہ میرے آنکھوں کے آگے چکر آیا، میں نے دیکھا ایک راستہ ہے، ایک دکان دور کھلی ہے لسی، میں ادھر چلا دیکھا ایک وہاں پر بیٹھے دور سے فرماتے ہیں وہ آجو لسی لے لو، آجو لسی لے لو۔ میں نے کہا لسی بنا، لسی بنا کے لے آئے، لسی پی چلے گئے۔ میں نے حضرت علامہ اقبال سے پوچھا حضور
میں آگے بھی نہیں راستوں میں سے شہر کے راستوں میں سے پھرتا ہوں. آج میرے ساتھ عجیب واردات ہوئی. وہ دکان بالکل نہیں، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی شہر میں وہ دکان. وہ لسی والا لے آیا. یہ کون میرے ساتھ کیا گزرا مجھے نہیں پتا یہ کون سا بھائی. میں تو اپنی کیفیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں درویش لاہوری بھائی یہ بات کسی پر عیاں نہیں کری، اس کا انکشاف کسی پر نہیں کرنا. میرے مرنے کی بات کر لینا لیکن میری زندگی میں نہیں کرنی. حضور فرمائے کہنے آنے والے جو تھے وہ حضرت خواجہ اجمیری، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. یا رسول اللہ زندہ باد آنے والا جو تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ بزرگ ہند رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور حضور وہ تو تھے، وہ آپ جانے یہ خواجہ حضور میرے ساتھ کیا کیفیت میری، میں نے وہ دکان آج تک کہیں نہیں دیکھی. کہا کہ وہ لسی والی جو دکان تھی اور جو لسی والا بیٹھا تھا اور لسی بنانے والا جو تھا وہ حضرت داتا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یا رسول اللہ یا لسی بنانے والا کوئی اور نہیں، گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تاجدار لاہور تھے جنہوں نے تاجدار اجمیر کے لیے اپنے ہاتھوں سے لسی تیار کر کے یہ کیفیت جو ہے یہ قلبی کیفیات ہیں. جن کے دل ہیں، جن کے جو دل والے ہیں، دل گلا دل والا جانے اور نہ جانے. ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں، ہر مشکل کنجی یارو ہاتھ مرنا مرد نظر کرے جس تو مشکل رہے نہ ان درویشاں سے اللہ تعالیٰ نے ساجیاں دوران پڑھائی تاکہ سانو سدھے رستے ول چلان. انہیں ساری مرضی ایسی تسلیم کریے. اللہ دے راضی ہوئے کوئی نہیں کہ ساری کائنات مسلمان ماننا مسلم کرنا سارے کلمہ پڑھانا، بلکہ سرکار تیری شان دے سن کہ لوگ مسلمان نہیں ہوندے. اللہ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم. میرے محبوبہ فکر نہ کر، میں آپ کے دلوں میں نور لگا وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر نور لگانی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے. ولا اللہ العظیم. ابو جہل سے زیادہ موجے کہیں نہیں دیکھے کہ حضرت بلال جو مسلمان ہوئے عاشق رسول انہوں نے کوئی بھی موجہ نہیں دیکھا. ابو جہل نے بھی موجہ دیکھے. حضور آ کنکریاں پڑھ دے کلمہ میری مٹھی کیا آدھ راستہ آج فلاں ہو گئے. ابو جہل نے ابھی 20 موجے دیکھے لیکن مسلمان نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ نے دل پر مہر لگا دی. تو یہ تو دلوں پر مہریں لگی ہیں بھائی. ہمیں کسی کی بات نہیں، آپ اپنی بات کو سیدھا رکھیں، اپنے قلب کو ولی کے قلب کے ساتھ ملائیں اور یہ سمجھیں کہ اس قلب پر جو انوار کی تجلیات ہے وہی تجلیات جو ہے وہ اس قلب پر ہو رہی ہیں. وہی تجلیات جو ہیں وہ اس قلب پر ہو رہی ہیں. رات کو بیٹھے آپ کو ملے مجھے انشاءاللہ قلب ضرور روشن ہوگا بشرطے کہ آپ محنت کریں. لیس للانسان الا ما سعی.
نہیں ہے انسان کے لیے اتنا جتنی کہ وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. آپ بھی کوشش کریں. آ کر یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آمدن نشستن گفتن خوردن برخاست آنا بیٹھنا گپے لگانا کھانا اور چلے جانا. یہاں پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ آپ دل پکائے. بھائی تم کیا کرتے تھے؟ میں جی ذکر ہوگا. تم کیا کرتے تھے؟ میں نفیس بات کرتا. میں پاس اپنے اپنے قلب کو دوسرے کے قلب کے ساتھ ملائے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے گا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے پڑھے